دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی، ان کی جو سزا انہیں ہوئی العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں، اس کے خلاف ان کی اپیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، اس کو فکس کر دیا گیا۔ وہ 1 ستمبر کو اس کی پہلی ہیئرنگ یعنی اپیل کی پہلی ہیئرنگ ہوگی۔ ایک تو وہ اپیل میاں صاحب کی ہے اور ایک نیب کی طرف سے بھی اپیل ہے کہ انہیں ایک تو ان کے بقول کہ ان کی تشفی نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں سزا تھوڑی ہے العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں، اور پھر جو ان کی بریت ہے دوسرے اس کے ساتھ ہی جو ایک پیرالل کیس تھا فلیگ شپ ریفرنس، تو اس میں ان کو بری کیا گیا تھا۔ تو نیب کو یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک تو وہ بری نہیں ہونا چاہیے، دوسرا اسٹیل ملز ریفرنس یعنی العزیزیہ ریفرنس میں سزا تھوڑی ہے، 7 سال کی سزا اور ظاہر ہے بہت سارا جرمانہ بھی ہے۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ سزا ویسے سسپینڈڈ ہے ابھی تک، اور ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی وہ سسپینڈ کی ہوئی ہے۔ اب اس جو اپیل کو ڈویژن بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا، اس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، دونوں میرا خیال ہے 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی وہ سنیں گے کیس، اور جو میاں صاحب کے وکلاء ہیں وہ بڑے پر امید ہیں، اس حوالے سے پر امید ہیں کہ کیس میں بہت سارے سکم ہیں۔ مثلاً ایک تو بائی نیچر یہ اگر جو سٹینڈرڈ دنیا میں معیار ہے جسٹس کا ایڈمنسٹریشن کا، وہ ایکویزیٹوریل اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک الزام لگاتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو عام طور پر جو برڈن آف پروف ہے وہ الزام لگانے والے پر ہوتا ہے، یا ایڈورسیریل بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی مقابلہ ہوتا ہے، ایڈورسریز ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے پر جو انکویزیٹوریل سسٹم ہے، اس میں سمجھ لیں کہ جو الزام لگاتا ہے بس وہی سمجھتا ہے عملی طور پر، یعنی اس کا ایک اسپیکٹ ہے۔ عام طور پر ایڈمنسٹریٹو لا جو ہوتے ہیں سمری ٹرائل ٹائپ، یعنی بہت زیادہ پیچیدگی جس میں نہیں سمجھی جاتی، یا نیچر ایسی ہوتی ہے کیسز کی یا اس خاص میدان کی، تو اس میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جنرلی جو کرمنل لا ہے اس میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن نیب کا قانون جو ہے وہ تھوڑا اسپیشل سا قانون ہے، اس میں گویا نظام انصاف یا انصاف کی نوعیت کو بدلا گیا۔ زیادہ تر برڈن کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس پر الزام لگا ہے وہی اسی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرے۔ اب ظاہر ہے وہ کلیئر کر نہیں سکتا، وجہ یہ ہے کہ جب میں الزام لگاتا ہوں اور میری سیٹسفیکشن تک آپ نے کلیئر کرنا ہے تو پھر کہاں کلیئر ہوگا؟ تو اس میں یعنی بہت زیادہ مینیپولیشن کا معاملہ ہے۔ اگرچہ درمیان میں جج ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ کیسا ہے، اور خاص طور پر یہ جو سسٹم ہے اس میں ویسے بھی ایک طرح سے یعنی جج کو ہیرا پھیری کرنے کا جواز بھی موجود ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یعنی ایک میاں صاحب کے خلاف کوئی کنکریٹ اگر ایکویزیٹوریل سسٹم کو دیکھیں، ایڈورسیریل سسٹم کو دیکھیں، تو کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے جو جوڈیشل سکروٹنی پر پورا اتر سکے۔ وہ بڑا پیچیدہ اور لمبا معاملہ کہ وہ سٹیل ملز کسی دوسرے ملک میں بنی، ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا مواد وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ جو 5 پیارے لگائے گئے تھے وہ بھی کچھ نہیں نکال سکے۔ یہی وجہ تھی کہ 5 پیارے بھی کچھ نہ نکال سکے، تو پھر اقامہ وغیرہ کا فراڈ کرنا پڑا، یعنی پھر اس میں وہ 10,000 درہم اور یہ وہ سلسلہ ہوا۔ تو ایون اس پاناما کیس میں بھی میاں صاحب کے متعلق یہی کہا گیا کہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور ان میں بھی جج صاحب نے ان دونوں کیسز میں کہیں یہ بات کا بھی تذکرہ بائی دا وے کیا، لیکن پھر بھی کہ یہ بہرحال بنتا ہے ہمارا جی چاہتا ہے، سمجھ لے کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی حقیقی معنوں میں انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر اگر پرکھا جائے تو وہ کیس بنتا نہیں ہے ایسا۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس میں
اصل میں انبلٹ نقص بھی ہیں. مثلا یہ بڑا عجیب بات تھی کہ سپریم کورٹ کا انہی 5 پیاروں میں سے جج جو تھا وہ سپروائزنگ جج تھا. تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج اور سپریم کورٹ کا جج، ان میں فاصلہ اتنا ہے. اگر آپ جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سول سرونٹس ہی ہیں ججز حضرات، جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کا تو سینئر ہی کافی ہوتا ہے. صرف اس کا سینئر جو ہے وہ کسی کیس میں دلچسپی لے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹیکنیکلی تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہر جج آزاد ہے، لیکن ٹیکنیکلٹیز اور عملی دنیا میں بڑا فرق ہے کہ جس میں براہ راست سپریم کورٹ کا جج انٹرسٹڈ ہو اور پھر مقتدر قوتیں پیچھے ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جج ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے دے. اور اس میں تو یہاں تک لوگوں کو شک ہے کہ فیصلہ لکھا کہیں اور گیا، جج صاحب نے صرف برکت کے لیے اس کو دیکھا ہی اور سائن کی اور پڑھ کے سنا دیا. اور سنانے کے سرکمسٹانسز بھی آپ کو پتہ ہے بڑے یعنی مشکوک قسم کے سے. اور ان سب سے بڑھ کر وہ جج جو فیصلہ سنانے والا تھا اس نے مان لیا کہ مجھے پریشرائز کیا گیا ہے، اور باقاعدہ میاں صاحب کے گھر جا کر میاں صاحب ان کے آگے ایکسپلینیشن کرتا رہا کہ بس کی کریے جی. وہ مختلف بٹن دباتے ہیں ساز کے اور اپنی مرضی کی موسیقی تخلیق کر لیتے، یہ بھی صاحب فرماتے. تو اسی جج کے متعلق اور اسی کیس کے حوالے سے اور اس سے جو اٹیچڈ سرکمسٹانسز یا ایک چین آف ایونٹس بنی، اسی کے نتیجے میں وہ جو ویڈیو وغیرہ تھی اس پر سپریم کورٹ کے جو جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان ثانی تھے، انہوں نے اپنے ویوز یہ دیے کھوسر صاحب نے کہ دیکھیں جی یہ ویڈیو ایسے نہیں پروڈیوس کی جا سکتی، پہلے فورینزک انالیسز ہوگا، پھر چاہے اگر پھر بھی کورٹ تو پھر چاہے تو وہ ایڈمٹ کرے، اور پھر بھی اس میں یہ ہے کہ بنانے والا پہلے وضو کرے، یعنی جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور جس کی بنا رہی ہے اس کی پرمیشن لے کے حضور میں دون پھسانا چاہنا، اگر آنکھوں تو ویڈیو بنا لو. یعنی اس قسم کے عجیب و غریب جو تفصیلات ہیں نا انہوں نے اس میں انجیکٹ کی تاکہ اس کو پریمپٹ کیا جا سکے کہ جب یہ اپیل آئے تو اس میں اس ویڈیو کا استعمال نہ ہو سکے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جج کا کنڈکٹ بڑا بدبودار ہے، یعنی کنڈکٹ جج کا بدبودار ہے، لیکن حالانکہ اس کے ساتھ یہ ہم اضافہ کرتے ہیں کہ کیسز بھی بدبودار ہیں. یعنی ان کا موٹیوز جو ہے وہ بالکل سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی انصاف سے ہمدردی نہیں ہے بلکہ میاں صاحب کا بغض ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ بغض اور دشمنی ہے، جس کے سپیر ہیڈ تو وہ جو اختیارات کے مندر میں بیٹھے ہوئے سیلف سٹائلڈ دیوتا ہیں وہ ہیں، اور ان کے جو آگزیلیری رول کرنے والے معاون اداکار ہیں یا معاون دیوتاج ہیں وہ یہ جوڈیشل ٹھگز ہیں. تو بہرحال وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھیں یہ بدبودار جج اور بدبودار اس کا کنڈکٹ، لیکن فیصلے خوشبودار ہیں. یعنی یہ کوئی بڑی عجیب یعنی مشین ہے پاکستان کی عدلیہ کے پاس کہ جج بھی بدبودار ہو، اس کا کنڈکٹ بھی بدبودار ہو، لیکن اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ اگر مقتدر قوتوں کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ خوشبودار ہیں. یعنی یہ بھی دنیا میں یونیک لاجک ہے کھوسا صاحب کی، اور انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا ہے انہوں نے اس چیز کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں انصاف ہو نہ جائے. حالانکہ ایک نارمل جوڈیشل سسٹم میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک باقاعدہ کسی جج کی ڈیوٹی لگواتے ہائی کورٹ سے یا ہائی کورٹ کے ذمہ لگاتے کہ اس جج صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں اس ایونٹ سے بعد جو وہ ذکر کرتا ہے کہ ملتان میں میری بلیک میلنگ کا آغاز ہوا، تو اس کے سارے جو ہیں ان کو گویا لک انٹو کیا جائے، ان کو ریویو کیا جائے، ریوزٹ کیا جائے، تاکہ کہیں جو ہے انصاف میں گڑبڑ تو نہیں ہوئی. انصاف کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اگر بے گناہ نہیں پھنسنا چاہیے، کہ اگر گناہگار
10 بھی چھوٹ جائیں اس لیے کہ ان کو پھنسانے سے ایک بے گناہ پھنستا ہے، تو لا کی جو اس کا انٹینٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان سب کو چھوڑ دیں. یعنی بے گناہ کا پھنسنا ایک بہت بڑا ایونٹ اور بہت بڑا سانحہ لیگل تھیوری میں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ یعنی معاملات ہیں. دیکھتے ہیں پھر جسٹس محسن کیانی اور عامر فاروق جو ہیں وہ کیا تاریخ لکھتے ہیں، کیا وہ ارشد ملک اور جوڈیشل ٹھگز جو تھے جنہوں نے پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے یعنی ٹوپی سے کبوتر برآمد کیے ہیں، تو اسی لائن پر چلتے ہیں یا پھر اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں جو ظلم ناروا رکھا گیا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت یعنی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم میاں صاحب کو واپس لائیں گے. اس میں ان کی تصویریں انہیں بڑی وہ کہتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. یہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ سارے میڈیکل جیلی تھے، تو اس کا مطلب پھر آپ نے ان پر کارروائی کریں کہ جن لوگوں نے میڈیکل بنائے ہیں، جو ڈاکٹرز تھے، جو وزراء اس کی ویریفائی کرتے رہے، اس کو لک آفٹر کرتے رہے، ان سب سے آغاز کریں. یا یہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو لڑائی کے بعد مکہ یاد ہے اپنے منہ پر مارنا چاہیے. اور اس طرح فواد صاحب اور خود شبلی فراز صاحب اب کیا کہا جائے جی. لوگ کہتے ہیں ان کے والد صاحب بڑے آدمی تھے. بڑے آدمی کیا تھے؟ بس ٹھیک ہے، شعر و شاعری تو یقیناً اچھی کرتے تھے، اس کے علاوہ ان میں کوئی بڑائی نہیں تھی. اسی طرح کی چیز سے جس طرح کا یہ ہے، تو وہ اپنے والد کے نقش قدم پر ہی چل رہا ہے. تو وہ بھی صاف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام پر تمانچہ ہے. حالانکہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کے انداز حکومت پر تمانچہ ہے کہ پہلے خود ہی ویریفائی کرتے ہیں. وہی شوکت خانم کا ڈاکٹر جو اب مشیر ہے ان کا، وہ اس سے بھی ویریفائی کروایا. تو پہلے تو یہ تمانچہ ان کو مارے جی. اس طرح یاسمین راشد جو صوبائی وزیر ہے ان کو ماریں. تو کہتے ہیں کہ ہم واپس لائیں گے. نہ واپس لا سکتے ہیں نہ لائیں گے لیکن یہ ہے کہ ایک میاں صاحب ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان کی سیاست کا اب بھی سینٹر آف گریویٹی ہے. جس نے ترقی کرنی ہو حکومتی حلقوں سے، وہ ان کو گالی گلوچ شروع کر دے، ان کو مشق ستم بنانا شروع کر دے، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے خان صاحب کی نظر میں اور مقتدر قوتوں کی نظر میں. اور ظاہر ہے جس نے عوام میں مقبولیت حاصل کرنی ہے وہ میاں صاحب کے بیانیے کو فالو کرے، وہ مقبول ہو جائے گا. اب بھی حکومت کام نہیں کر سکتی، باتیں کرتی ہے. ان کی صبح کا آغاز میاں صاحب سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام رات کو سونے سے پہلے میاں صاحب ہی کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ جو جنہیں شوق تھا میاں صاحب کو مائنس کرنے کا، وہ میاں صاحب کو اس ڈسکورس سے مائنس نہیں کر سکے. وہ آج بھی ریلیونٹ ہے اور ان کا بیانیہ بھی ریلیونٹ ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ شہزاد اکبر وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بلائیں گے واپس، اور مارچ میں خط لکھا ہوا ہے، اب 6.5 مہینے گزر گئے ہیں. کہتے ہیں ہم نیب کو کہیں گے. اور نیب کو کیوں کہتے ہو؟ خود لکھو بھائی، حکومت تم خود دو. تو بہرحال وہ نہ اسحاق ڈار کو لا سکے، نہ میاں صاحب کے صاحبزادوں کو لا سکے. وہ یہاں تک کہ شہباز شریف کے صاحبزادے کو یا اسحاق ڈار کے صاحبزادے کو نہیں لا سکے. لیکن بڑکتے اسی وقت بھی بڑھ کے مارتے تھے، ہم بس لے آئیں، ایسے باتیں کرتے. پریس کانفرنسز بہت کرتے ہیں. وہ مریم اورنگزیب کہتی ہے پریس کانفرنسز سے زیادہ تو کورٹ میں جا کے ثبوت پرووائڈ کرو نا. وہ نہیں کر سکتے لیکن اٹھتے بیٹھتے کانفرنسز کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب وہ کانٹا ہیں جو ان نام نہاد اختیارات یعنی پاکستان سے غداری کر کے جو اختیارات مینیپولیٹ کرتے ہیں، یوزرپ کرتے ہیں، ان کے مندر میں جو دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں، ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھبتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضری ہوگی. خدا حافظ.